نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، ایک صاحب کا سوال ہے کہ قاری حضرات قرآن پاک بچوں کو آخری سپارے سے شروع کرواتے ہیں، چھوٹی صورتوں سے، جبکہ قرآن پاک کی ترتیب نماز میں پڑھنے کی جو ہے وہ شروع سے ہے، الف لام میم سے آگے الٹی ترتیب کو نماز کے اندر مکروہ قرار دیا حضرات فقہائے کرام نے، اور سنت کے خلاف ہے۔ تو کیا الٹا پڑھانا جائز ہے آخر پارے سے پہلے؟ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ اصول یہ ہے کہ نماز کا معاملہ تو ہے الگ، نماز پہ تو امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا سنت ہے، اور کہیں ترتیب کے خلاف کوئی صورت پڑھی جائے نماز کے اندر تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نہ ہی دوسرا اس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بلکہ سنت کا ثواب نہیں ملا۔ بھول کر ہو جائے تو معاف ہے، اور اگر قصدن کرے گا تو سنت کے خلاف کا گناہ ملے گا، مکروہ ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز کے علاوہ قرآن پاک حفظ کرانے کے لیے بچوں کو یا سکھانے کے لیے وہ آخر کی طرف سے پڑھانا جائز ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، نواب قطب الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مشکوٰۃ شریف کی شرح مظاہر حق میں صفحہ 818 ہے، جلد نمبر 1۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھانا ضروری نہیں ہے، ضرورتاً اور بچوں کی سہولت کے لیے آخر کی طرف سے بھی پڑھا دینا جائز ہے۔ اس لیے آخر کی طرف سے بچوں کو ذرا چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں اور چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، جلدی یاد ہو جاتی ہیں، تو اس کا پڑھانا گناہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا حضرات نے کہ سجدے میں ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے؟ اس پہ مشکوٰۃ شریف باب السجود و فضلہ، اس کی آخری حدیث ہے باب التشہد سے پہلے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں من وضع جبهته بالارض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته ثم اذا رفع فليرفعهما فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی پیشانی زمین پر رکھے، یعنی سجدہ کرنے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پر وہیں پر رکھے جہاں پیشانی رکھی ہے۔ پھر جب سجدہ سے اٹھنے لگے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھائے، کیونکہ جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے اسی طرح دونوں ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو نواب قطب الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نمازی جب سجدہ میں جاتا ہے تو صرف اس کی پیشانی اور ناک ہی سجدہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا ہر عضو بارگاہ خداوندی میں جھکتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ سجدہ کے وقت ہاتھوں کو بھی زمین پر پیشانی رکھنے کی جگہ، یعنی پیشانی کے برابر رکھنا چاہیے، تاکہ ہاتھوں کا سجدہ بھی پورا ہو جائے، تو پیشانی سے پیچھے یا آگے نہ لے جایا جائے۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو ناک کے برابر، جب دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے برابر جب ناک رکھیں گے تو یہ پورا ہاتھ پیشانی کے برابر رہے گا اور چہرے کے برابر رہے گا۔ سنت بھی یہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عرس منانا، ہمارے علاقوں میں، بعض علاقوں میں عرس لوگ مناتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پر جا کر کچھ وہاں قوالی وغیرہ ہوتی ہے اور اس طرح کے دوسرے امور وہاں پر کرتے ہیں، ڈھول وغیرہ بھی بجتا ہے۔ ایسی صورت میں شرعاً قبرستان میں ڈھول بجانا یا اسی طریقے سے عرس منانا اور وہاں پر قوالی وغیرہ کرنا، یہ اسلام کی ترتیب ہے یا غیر اسلام میں ہے، یعنی اسلام سے ہٹ کر ہے؟ الجواب: اسلام کی پوری تاریخ عرس سے خالی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے تو اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرما دیا تھا، لا تجعلوا قبری عیدا۔ حضرات صحابہ اکرام کو فرمایا تھا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 86 باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فضلہا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بنانے سے منع کیا۔ عید میں 3 چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ، ایک تو تاریخ متعین ہوتی ہے عید کی، نمبر 2 عید میں اجتماع ہوتا ہے، لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے، نمبر 3 خوشی منانا۔ تو حدیث پاک کی روح سے تینوں چیزیں منع کر دی گئیں کہ میری قبر پر نہ تو تاریخ متعین کر کے آؤ، نہ اکٹھ کرو کسی خاص دن میں، اور نہ خوشیاں منانے کی ترتیب ہونی چاہیے۔ اسی لیے اس حدیث کی تشریح میں علامہ محمد طاہر پٹھنی، عظیم محدث ہندوستان کے، انہوں نے اپنی کتاب مجموع البحار جلد نمبر 2 صفحہ 445 پر لکھا ہے کہ لا تجتمعوا لزیارت القبور اجتماعکم للعید فإنہ یوم لہو و سرور، کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے اکٹھے نہ ہوا کرو جیسے تم عید کے لیے اکٹھے ہوتے ہو، کیونکہ عید جو ہے وہ خوشی، کھیل اور خوشی کا دن ہوتا ہے، اور قبروں کی حالت اس کے خلاف ہے کہ وہاں جا کر انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دل میں آخرت کا غم پیدا کرے اور آخرت کی تیاری کے لیے قبروں کو جا کر دیکھا کرے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ بیان فرمائی کہ زور القبور فإنها تذکر الموت، کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہیں۔ زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، تم قبروں کو زیارت کیا کرو، تمہیں آخرت یاد دلائیں گے۔ تو غم پیدا ہوتا ہے قبروں کو دیکھ کر کے، جا کے وہاں ڈھول بجایا جائے اور خوشی منائی جائے۔ تو آگے علامہ طاہر پٹھنی کہتے ہیں وَكَانَ دَأْبُ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ عرس منانا، خوشی منانا، عید کی کیفیت اور اکٹھ کرنا قبروں پر، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی عادت ہے۔ تو عرس منانا اسلام کی تاریخ نہیں ہے، یہودیوں کی تاریخ ہے۔ اس لیے اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں حضرت مرزا مظہر جان جارہ رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کے خاص خلیفہ حضرت قاضی ثناء اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں عرس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لا يجوز ما يفعله الجهال بقبر الاولیاء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد عليها ومن الاجتماع بعد الحول كالأعياد ويسمونه عرسا۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 2 صفحہ 65 سورۃ آل عمران، اس کے تحت حضرت نے لکھا کہ جاہل لوگ اولیاء اور شہداء کی قبروں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں، یعنی قبروں پر سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا اور ان پر چراغاں کرنا، یعنی دیوے جلانا، اور ہر سال عید کی طرح وہاں اکٹھا ہونا جس کو لوگ عرس کہتے ہیں، یہ سب امور ناجائز ہیں، لا یجوز، ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مسائل 40 صفحہ نمبر 42 پر عرس کو ناجائز لکھا۔ مجالس الابرار میں علامہ شیخ احمد رومی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی مجالس الابرار مجلس نمبر 17 صفحہ نمبر 18 پر عرس کو ناجائز لکھا۔ اس کے علاوہ بریلوی علماء اکرام کی کتاب ہے اور ان کے مفتی ہیں مولوی حکیم محمد حشمت علی، انہوں نے بھی عرس کے حوالے سے منع کی ترتیب بتائی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ زیارت پیران کلیر و اجمیر وغیرہ کو میلوں کی طرح نہ جانا چاہیے، کہ میلوں میں بدعات اور غیر مشروع امور اکثر ہوتے ہیں اور عام لوگ اپنے نفس پر ان سے بچنے کا قابو نہیں رکھتے، اور اولیاء کرام کے دربار میں گناہ کا ارتکاب اور زیادہ سخت ہے۔ مجموع المسائل جلد نمبر 1 صفحہ 110۔ تو مختصراً یہ ہے کہ قبروں پر عرس کی صورت جو اختیار کی جاتی ہے ہمارے پنجاب یا دیگر یا سندھ کے اندر، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اور ان بزرگوں کی تعلیمات کا کھلا مذاق اڑانا ہے اور انکار کرنا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے، جو غور و فکر والی بات ہے، کہ عرس کا مطلب ہے شادی۔ تو بزرگ دنیا سے جا چکے، اب تم کس کی شادی کروا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اس کی جمع آتی عروس، تحفۃ العروس، ترکی کے بڑے ایک عالم ہیں، ان کی کتاب ہے جو شادیوں میں لوگ ایک دوسرے کو ہدیہ کیا کرتے ہیں، تحفۃ العروس۔ تو شادی زندہ کی ہوتی ہے، مردہ کی نہیں ہوتی، اس لیے مردوں کے قبروں پر جا کے عبرت کے لیے حاضری دو۔ جب کسی علاقے میں جایا کرو تو وہاں کوئی عالم، بڑی شخصیت ہو، کوئی بڑا بزرگ گزرا ہو، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ
اور اسی طریقے سے دوسرا قادریہ اور چشتیہ وغیرہ کے کوئی بزرگ ہوں تو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ دیا کریں۔ فاتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند صورتیں قرآن پاک کی پڑھ کر ایک تو جب جائیں تو قبروں کی زیارت کے لیے تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر جس قبر پر آپ نے جا کے پڑھنا ہے اس قبر والے کے چہرے کے سامنے آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، نہ پاؤں کی طرف کھڑے ہوں نہ سر کی طرف کھڑے ہوں، چہرے کے برابر کھڑے ہو کے آپ کی پشت قبلے کی طرف ہوگی، تو آپ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کچھ صورتیں پڑھ کے اس کا ثواب اس پورے قبرستان کو پہنچا دیں، یہ ان کا حق ہے۔ تو قبروں پر غیر شرعی کہ وہاں جا کے سجدہ کرنا یا وہاں جا کر ہر جمعرات کو دیوا جلانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں اور قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ تیسرا، ہمارے منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں کہیں بزرگوں کے دربار پر کچھ حضرات نے اسی طرح کے قوالیاں وغیرہ کی اور ایسے گانے وغیرہ کی ترتیب بنائی، روس بنایا، تو ایک عالم کو بلایا کہ آخر میں تم ایصال ثواب کی دعا کر دو۔ تو عالم نے جب دعا کرانے لگے تو کہا کہ اے اللہ یہاں جتنا ڈھول بجایا گیا ہے تو کہنے لگے اس کا ذکر نہ کرو۔ پھر اس نے کہا یہاں جتنی قوالی گائی گئی ہے اور تالیاں بجائی گئی کہنے لگے یہ بھی ذکر نہ کرو۔ اس نے کہا یہاں جتنا بھنگڑا چلایا گیا اور یہاں جتنی بھنگ پی گئی ہے کہنے لگے یہ اس کا بھی ذکر نہ کرو۔ تو اس نے کہا پھر مجھے بلایا کس لیے کہ میں کون سی چیز ہے جو اس بزرگ کی روح مبارک کو اس کا ثواب پہنچاؤں؟ تم نے نہ تو قرآن پڑھا ہے نہ تم نے یہاں آ کے تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے۔ تو یہ ہے ہماری قوم کا حال اصل میں، ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں کو اپنا دین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ شیعہ جو لوگ ہیں یہ وضو میں پاؤں پر مسح کرتے ہیں اور وضو سے پہلے پاؤں کو دھو لیتے ہیں، الٹ چلتے ہیں سنیوں کے، تو کیا یہ ان کا وضو جو ہے ان کی اپنی کتابوں کے حوالے سے بھئی وضو ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے یا پاؤں سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں دھوئے جاتے ہیں یا پاؤں پر مسح ہے؟ اس حوالے سے ہماری سنی کتابوں میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا وضو مبارک موجود ہے، یہ ترمذی شریف میرے سامنے ہے۔ ایک تو اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 33 باب ما جاء فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان، کہ اللہ کے نبی کا وضو کیسا ہوتا تھا۔ تو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلکہ ابو حیہ حضرت علی کے شاگرد ہیں ابو حیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے مسح سر کے بعد اپنے دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھویا، پھر وضو کے بعد کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی بھی پیا، یعنی سارا وضو کرنے کے بعد آپ نے وضو سے جو باقی پانی بچ گیا تھا اسے پی لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے پسند کیا ہے کہ تم لوگوں کو دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ یہ مختصر روایت اس میں ہے کہ ومسح برأسه عن ابی حیہ قال رأیت علیا توضأ، تو آگے کچھ روایت کے الفاظ چھوڑ کے فرماتے ہیں ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مبارک مشکات شریف صفحہ 46 باب سنن الوضو عن ابی حیہ، یہی فصل ثانی کے اندر ابو حیہ کی روایت وہاں بھی آ رہی ہے۔ نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 16، ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ 16 اور 17 باب صفت وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند امام احمد صفحہ 110 تحت مسندات علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو احادیث ہیں ان کے تحت دوسرا یہ حدیث حضرت علی کی موجود ہے ابو حیہ والی، اور وہاں بھی پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے۔ تو وضو میں جب موزے پہنے جائیں سردیوں کے موسم میں جو لوگ پہنتے ہیں چمڑے والے، تو پھر تو ان موزوں پر مسح کرنا سنت ہے، لیکن اگر موزے نہ پہنے ہوئے تو خالی پاؤں ہوں تو ان کو دھونا فرض ہے، اگر نہیں کوئی دھوتا تو اس کا فرض چھوٹ جائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ شیعہ کتب میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ان کی فروع کافی میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ 19 باب شک فی الوضو، امام جعفر صادق
رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وَإِن نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْتَسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ۔ ایک شخص کو سمجھانے لگے کہ اگر تو بھول جائے سر کا مسح کرنا یہاں تک کہ تو اپنے پاؤں دھو لے تو پھر بہتر ترتیب یہ ہے کہ دوبارہ ترتیب سے کرو کہ پہلے اپنے سر کا مسح کرو پھر اپنے پاؤں کو دھوو، تاکہ اللہ کے رسول کی ترتیب بھی باقی رہے۔ فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ 19 باب الشک فی الوضوء طبع لکھنؤ۔ نمبر 2 تہذیب الاحکام شیخ محمد بن حسن الطوسی جلد 1 صفحہ 27 باب صفت الوضوء طبع ایران۔ نمبر 3 الاستبصار للشیخ طوسی جلد نمبر 1 صفحہ 38 تحت ابواب الوضوء طبع لکھنؤ۔ نمبر 4 الامالی للشیخ طوسی جلد 1 صفحہ 38 طبع اول۔ نمبر 5 کتاب الارشاد للشیخ المفید صفحہ 276 باب معجزاتی طبع ایران۔ تو شیعہ کتب کے اندر بھی پاؤں کے دھونے کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیعہ مانتا نہیں ہے، نہ اپنی کتابوں کو مانتا ہے اور نہ ہی اپنے مجتہدین کو مانتا ہے اور نہ دوسرا ائمہ کو مانتا ہے۔ 12 ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی اس پر اس طرح وضو نہیں کیا جیسے آج شیعہ وضو کر رہے ہیں۔ ان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ان کا عمل جو ہے اپنے ائمہ کے بھی خلاف اور اپنی کتب کے بھی خلاف ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے آذر نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام آذر تھا یا تارح؟ اس سلسلے میں ایک اصول ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کے بارے میں مفسرین کا اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اپنے بعض کی خود تفسیر کرتا ہے، اس کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ تو قرآن پاک سے اس کی تشریح پہلے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے والد گرامی کا ذکر آیا ہے آیت نمبر 74 سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 اذ قال لابیہ آزر، جس وقت کہ کہا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو۔ اب ابی کی تشریح میں آزر آیا ہے، تارح نہیں آیا، تو لہذا آزر ہی آپ کے باپ کا نام ہے۔ آگے ابی ہی کی تشریح قرآن پاک میں سورۃ مریم آیت نمبر 42 تا 45 4 مقامات پر ابی ہی کی تشریح میں یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی کا مطلب اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ تو ابی ہی کی تشریح میں ابت کا لفظ آیا یا ابتی، یا عمی کا لفظ نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ چچا کا نام تھا، اگر چچا کا نام ہوتا تو کہیں تو یہ آ جاتا اذ قال لعمہ، آپ نے کہا اپنے چچا کو۔ تو بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ابی ہی کی تشریح بھی قرآن پاک نے خود آذر سے کر دی، پھر آگے ابی ہی کی تشریح یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اب یا عمی نہیں آیا۔ اسی طریقے سے سورۃ الانبیاء اس کے اندر بھی آیت نمبر 52 اذ قال لابیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، وہاں بھی ابی باپ کا ذکر ہے، چچے کا ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الشعراء آیت نمبر 70 ہے اذ قال لابیہ۔ تو آخر میں پھر اسی سورۃ الشعراء کی دوسرے اندر یہ بھی فرمایا کہ واغفر لابیہ انہ کان من الضالین، تو کہ میرے باپ کی بخشش کر دینا کہ یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک میں اتنا تفصیلی ذکر فرما دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کے حوالے سے، اور ہمارے یہ ماضی قریب کے گزشتہ حضرات میں امام اہل سنت علامہ شیخ محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے عظیم محدث بھی تھے اور عظیم مفسر بھی تھے، 1991 میں اللہ رب العزت نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی، میں نے بھی حضرت سے جا کے دورہ تفسیر میں حصہ لیا اور آپ تفسیر میں حضرت کا شاگرد ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ تو حضرت نے تفسیر کے اندر اللہ نے جو ان کو مقام بخشا تھا وہ دنیا ساری جانتی ہے، اپنی اور غیر بھی۔ حضرت نے اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان جو ان کا درس قرآن کے حوالے سے موجود ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 298 سورۃ الشعراء جلد نمبر 14 حضرت کے 2 جملے ہیں بہت قیمتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر کو کہا رب تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کون ہے،
رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، اور کوئی انکار کرے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یقین جانو آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے۔ زبردستی ان کو چچا بنانا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا قرآن پاک کی تحریف ہے۔ بس یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کی تحریف ہے، جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے باپ کو زبردستی چچا بنانے کے چکر میں ہے۔ اس لیے تفسیر مزاری میں پارہ نمبر 7 کے اندر لکھا ہے کہ آزر نام تھا، تارح لقب تھا، اس لیے وہ ایک ہی آدمی کے دونوں نام ہیں۔ تارح کو چچا باپ بنانا، آزر کو چچا بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔